السلام علیکم ناظرین، آزاد کشمیر کے انتخابات 25 جولائی کو ہو رہے ہیں اور اس انتخابی مہم جو کہ بالکل آخری مراحل میں ہے، کچھ ایسا ہوا کہ جس کے نتیجے میں ایک بار پھر سیاسی ماحول میں تلخی بھی ہوئی اور اس میں کچھ ذاتیات پر حملے کیے گئے، کچھ خاندانوں پر حملے کیے گئے اور فیملیز کے اوپر جو ہے کہ دوبارہ حملے کیے گئے. اور پاکستان میں بدقسمتی سے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. یہ محترمہ فاطمہ جناح کی کردار کشی سے شروع ہوا اور ابھی تک یہ سیاست کے اندر اس قسم کے الزام تراشی اور خاندانوں کو گھسیٹنا اور اولادوں کو گھسیٹنا جو ہے وہ ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے. اور ریسنٹلی یہ ہم اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ جب مریم صفدر صاحبہ اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے درمیان جو ٹویٹس کا تبادلہ بھی ہوا، اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب آزاد کشمیر گئے، انہوں نے اپنے خطاب میں جب نواز شریف کے لندن میں قیام اور اس دوران پولو میچ کے دیکھنے کا جب ذکر کیا اور اس میں نواز شریف کے نواسے اور مریم صفدر صاحبہ کے صاحبزادے کا ذکر ہوا، اس کے جواب میں مریم صاحبہ نے بھی ایک دھواں دار قسم کی تقریر کی اور ایک سخت جواب دیا اور کہا کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں یا اولاد ہے وہ یہودیوں کی گود میں پل رہی ہے. اس پر جمائمہ گولڈ سمتھ نے، جو کہ عمران خان صاحب کی پہلی اہلیہ ہیں، رہ چکی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بیان دیا ہے کہ جی کہ عمران خان کے یا ہمارے جو بچے ہیں وہ یہودیوں کی گود میں پل رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی جو ازدواجی زندگی کے 10 سال تھے پاکستان کے، اس کے حوالے سے 2-3 جملے لکھے اور کہا کہ ایک دہائی جو انہوں نے پاکستان میں قیام کیا 1994 سے 2004 تک، اس دوران میڈیا اور سیاستدانوں کی جانب سے متعدد بار ان کو جو ہے کہ وہ دھمکیاں دی گئی یا بیانات جو ہے کہ ان کے اینٹی سینٹیمنٹس جو ہے کہ ان کے خلاف جو بیانات تھے یا جذبات تھے وہ ابھارے گئے اور پھر ہفتہ وار یا وقتاً فوقتاً جو ہے کہ ان کے گھر کے باہر مظاہرے کیے گئے یا ان کو قتل کی دھمکیاں، جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، جس کے بعد وہ مجبور ہوئیں کہ 2004 کو پاکستان چھوڑ کر وہ واپس جو ہے کہ وہ لندن میں قیام پذیر ہوئی تھیں. تو اس کے جواب میں مریم بی بی نے ٹویٹ کیا اور ان کو ٹیگ کر کے انہی کے ٹویٹ کے رسپانس میں جو ٹویٹ کیا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ نے کہا جی کہ ان کو یا ان کی ذاتی زندگی سے یا ان کے بچوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ جو ہے کہ ان کی ذاتی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. انہیں اور بہت کچھ کرنا اور کہنا ہے، لیکن اگر تمہارا سابقہ اشارہ جو ہے کہ سابقہ شوہر مراد تھا کہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ وہ فیملیز کو گھسیٹیں گے، تو پھر دوسروں کے پاس بھی بہت کچھ نیسٹیئر تھنگز جو ہے کہ بدخواہی کہہ لیں یا غلیظ باتیں کہہ لیں یا بری باتیں کہہ لیں کہ وہ کچھ کہنے کو بہت کچھ ہے. تو تمہیں صرف اپنے شوہر کو سابقہ، اگین انہوں نے سابقہ لکھا، شوہر نہیں لکھا، کہ اس کو الزام اس کا سارا دینا چاہیے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ سیاست میں پہلی بار نہیں ہو رہا کہ فیملیز کو گھسیٹا جا رہا ہے یا یہودی ایجنٹ یا یہودیوں کی گود میں پلنا یا اس قسم کی باتیں جو کرنا، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. عمران خان صاحب کو بھی اول تو انتخابی جلسے جلوسوں میں آپ یقیناً نواز شریف صاحب کے اوپر ضرور بات کریں، ان کی کرپشن کے حوالے سے ٹھوس اگر شواہد ہیں تو عدالتوں میں پیش کریں، ان کے خلاف مقدمات اتنے مضبوط بنائیں کہ وہ کوئی راستہ نہ نکل سکے، ان کو سزائیں ضرور ہونی چاہیے. کرپشن جس نے کیا اس کو معاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف قانون اپنا حرکت میں آنا چاہیے اور سزائیں ہونی چاہیے. لیکن سیاست کے اندر کوشش کی جائے کہ تھوڑی سی جو تہذیب ہے وہ مہذب پن جو ہے وہ ضرور قائم کیا جائے. مریم صاحبہ کو بھی غصہ بہت آیا جب ان کے بیٹے کا نام لیا گیا اور کہا گیا جی کہ نواز شریف صاحب جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر، ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنا کر یہاں سے فرار ہوئے، بیرون ملک لندن قیام کیا اور وہاں پر اپنے نواسے کا جو ہے کہ وہ پولو میچ دیکھ رہے ہیں. اور پولو کتنی مہنگی ہے انگلینڈ کے اندر، وہ بادشاہوں کا کھیل ہے، اور یہ اتنا پیسہ جو ہے کہ اس نوجوان کے پاس یا اس نواسے کے پاس کہاں سے آیا. تو انہوں نے کہا یقیناً یہ اس کے نانا کا ہی جو لوٹا ہوا پیسہ ہے پاکستان کا، یا عوام کا پیسہ ہے جو باہر لے گئے تھے، تو یہ عوام کا پیسہ ہے جس کے اوپر وہ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں یا شاہانہ کھیل کھیل رہے ہیں. تو اب اس معاملے کے اوپر مریم صاحبہ کا غصہ بجا بھی نظر آتا ہے، اور اس کا اظہار انہوں نے جب جلسے میں کیا تو اس وقت ان کی
جو چہرے کی کیفیت تھی اور جو زبان کی لرزش تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ کتنی غصے میں ہے اس وقت کہ جب ان کے بیٹے کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا اور بات کی گئی. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے بیٹوں کا اور پھر ان کا ننہال ہے جو یہودی ہے اس طرف پھر بات کو لے کر گئیں. دیکھیں پاکستان میں اس سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. اصولی بات یہ ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ختم ہوگی؟ اس میں یہی ہے کہ اس قسم کی سیاست کرنے والے تمام عناصر کا جو ہے وہ سماجی اور سیاسی بائیکاٹ ہونا چاہیے. ان کو سیاسی جماعتوں میں جگہ نہیں ملنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں نے جیسے آغاز میں کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور جن لوگوں نے کیا، گجرانوالہ میں پنجاب میں جن لوگوں نے پوسٹرز بینر لگائے ان کے بارے میں توہین آمیز اور گالیوں پر مبنی جو ہے بینر پوسٹر لگائے گئے، ان افراد کو میاں نواز شریف صاحب نے بعد میں اپنے دور حکومت میں بڑی اہم وزارتوں پہ رکھا. ان کی اولادیں ابھی بھی جو ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کے بہت قریبی لوگ ہیں وہ. تو اب مریم صاحبہ کو یہ درد محسوس کرنا چاہیے کہ اگر ان کو یہ فیل ہوا کہ ان کے بیٹے کے بارے میں کوئی بات کی گئی اور انہیں یہ درد محسوس ہوا، تو یہ پھر دیکھیں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں جب محترمہ فاطمہ جناح کو گالیاں دینے والوں کو، ان کے خلاف بینرز لگانے والوں کو وہ گلے لگائیں گے، سیاست کے ان کو اہم مقام دیں گے، ان کو وفاقی صوبائی اہم وزارتیں دیں گے، یہاں تک کہ ان کو آپ وزیر خارجہ، وزیر دفاع یا وزیر تجارت تک لگاتے ہیں، تو کیا قوم کو دکھ اور درد نہیں ہوتا ہوگا کہ فاطمہ جناح کے ساتھ جنہوں نے یہ سلوک کیا ان کو میاں صاحب نے کتنا اہم مقام دیا؟ پہلی بات. دوسری بات، محترمہ فاطمہ جناح کے بعد جو سب سے زیادہ پھر بعد میں پروپیگنڈا کیا گیا اور جن کو بہت غلیظ الفاظ سے یاد کیا گیا، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں. اور یہ سیرا بھی جو ہے نواز شریف صاحب کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں غلیظ سیاست کو اتنا پروان چڑھایا کہ کوئی حد نہیں اس کی. مطلب ان کی غیر اخلاقی تصاویر جو ہے کہ وہ اور خواتین کی اٹھا کر اور فوٹو شاپ میں جو ہے کہ اوپر بے نظیر یا نصرت بھٹو کی چہرہ لگا کر پھر ان کو جہازوں کے ذریعے سے پنجاب کے اندر پاکستان کی طرف پھینکا گیا. یہ تاریخ میں بھی، پاکستان کی تاریخ میں صرف نواز شریف کے سر سیرا جاتا ہے. تو کیا وہ درد محسوس کریں مریم صفدر صاحبہ کہ شاید یہ مکافات عمل، خدا نخواستہ ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ان کو وہ درد بھی محسوس کرنا چاہیے جو پاکستان کی قوم یا پیپلز پارٹی کے جو کارکنوں کو درد اس وقت ہوتا تھا. تو کیا یہ ان کے والد کے ہی کرتوت تو نہیں ہے جن کا آج ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے یا ان کو باتیں سننی پڑ رہی ہیں؟ پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. جب مریم بی بی کی صفدر امان صاحب سے شادی ہوئی، کیپٹن صفدر صاحب سے، تو اس وقت سب سے زیادہ غلیظ پروپیگنڈا کرنے والے جو ہیں وہ فیصل آباد کے سیاستدان جو اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے، ان کے خلاف اس وقت ایف آئی آر بھی درج ہوئی اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں پیپلز پارٹی سے نکالا. اس لیے نکالا کہ انہوں نے مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں بڑے غلیظ الفاظ استعمال کیے تھے، اور صرف مریم صاحبہ کے بارے میں نہیں، مریم صاحبہ کی والدہ کے بارے میں بھی بڑی غلیظ الفاظ استعمال کیے تھے. بڑے بےہودہ گفتگو فرمائی تھی انہوں نے. آج وہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے بڑے اہم ذمہ دار ہیں اور مریم صاحب کی ہمیشہ دائیں بائیں کندھے کے اوپر کھڑے ہو کے ان کے ترجمان بنے ہوئے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اچھالنے والوں کو اہم منصب دیں گے، وزارتیں دیں گے، عہدے دیں گے اپنی جماعت کے اندر، اور یہ صرف آپ کے والد نے نہیں کیا، مریم بی بی نے خود بھی جو ہے کہ جس شخص نے مریم بی بی کی شادی کے اوپر، مریم صفدر امان کی شادی کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا، اور صرف ان کے خلاف نہیں، ان کی ماں کو بھی، مرحومہ کو بھی منسلک کیا اس معاملے کے ساتھ، وہ آج مریم صفدر کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے جو ہے کہ وہ اب دوسروں کی ماں بہنوں کے خلاف، دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں وہ صاحب. تو یہ جو درد ہے، جو آج مریم صاحبہ کا درد ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ پاکستانی قوم بھی سمجھ سکتی ہے، لیکن کاش یہ مریم بی بی خود اس درد کو اس وقت بھی محسوس کریں جب ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو محترمہ فاطمہ جناح کو گالی دیتے رہے، جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو گالی دیتے رہے، اور جو مریم صفدر صاحبہ کو اور مریم کی مرحومہ والدہ کلثوم نواز صاحبہ کو گالی دیتے رہے، وہ آج ان کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کے جو ہے کہ دوسروں کے اوپر غلیظ پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو اگر تو یہ درد محسوس کر رہی ہیں مریم صاحبہ، تو اپنے ان دائیں بائیں کھڑے ہوئے بدکار لوگوں کو ان سے جان چھڑائیں، ان کو پارٹی سے الگ کریں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جس درد اور کرب سے مریم صفدر امان صاحبہ آج گزر رہی ہیں،
عمران خان صاحب کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. عمران خان صاحب یقیناً جب سیاست میں آئے تو ان کے بارے میں اور ان کی اور جو نجی زندگی تھی اس کے بارے میں بھی یہ مسلم لیگ کو ہی کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے ان کے خلاف بھی بڑا ایک طویل پروپیگنڈا کیا تھا جس میں سیتا وائٹ اسکینڈل بھی آیا اور بہت سے معاملات جو ہے کہ وہ اچھالے گئے یہاں پر میڈیا کے اندر، جس کا اشارہ جو ہے کہ وہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے اپنے ٹویٹ کے اندر کیا تھا. لیکن عمران خان صاحب اس درد کو محسوس کریں کہ جب یہ سب کا سب پروپیگنڈا ہو رہا تھا تو ان کی زندگی کے اندر کیا کیفیت تھی، کیا کرب تھا. تو اس لیے عمران خان صاحب بھی ایسی باتوں سے گریز کریں کہ جس درد اور کرب سے وہ گزرے تھے یا اب مریم صفدر صاحبہ گزر رہی ہیں جب ان کے بیٹا یا بیٹیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو کل اگر عمران خان صاحب جو ہے کہ اس قسم کی تقریریں کریں گے، اس قسم کی باتیں کریں گے، سیاست میں اس قسم کے عوامل کو لے کر آئیں گے، تو کل پھر عمران خان صاحب کے بارے میں بھی جب یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے یا اپوزیشن میں ہوں گے تو جب ان کے بارے میں بے شمار ایسی باتیں کی جا رہی ہوں گی تو پھر سیاست کے اندر دوبارہ یہ منفی جو کلچر ہے یہ پر موڑ چڑھے گا. تو خدا را اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور مریم صاحبہ کو جو درد ہوا ہے یہ وہ درد محسوس اگر کرتی ہیں حقیقی معنوں کے اندر تو پھر پیپلز پارٹی کے کارکنوں، محترمہ فاطمہ جناح سے محبت کرنے والوں کا درد بھی سمجھیں، جن کے بارے میں جن لوگوں نے غلیظ زبانیں استعمال کی تھی، جن کے آباء و اجداد نے غلیظ زبانیں استعمال کی تھیں، ان کو ابھی وہ اپنے دائیں بائیں اہم منصب پر بٹھانے کی بجائے ان سے جان چھڑا کر قوم سے معافی مانگے اور اعلان کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہے کہ بدسلوکی کی، ان کے بارے میں منفی باتیں کی. تو آج ہم ان کو اپنی صفوں سے نکال رہے ہیں اور عوام سے معافی بھی مانگیں اور عوام کو یقین دہانی بھی کرائیں کہ جناب ہمارے محاذ سے کسی کی ماں بیٹی کے بارے میں ایسا نہیں کہا جائے گا، اور اگر کسی اور کے محاذ سے ایسا کہا جائے گا تو پھر قوم ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اس کے حقدار ہیں. اگر سیاست سے تو غلاظت کو پاک کرنا ہے تو پھر یہ طرز عمل ہے. اگر جو ہے کہ آپ گالم گلوچ کرنے والوں کو، خواتین کی عزتیں اچھالنے والوں کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کریں گی اور ان کو اہم منصب دیں گی تو پھر یہ سیاست میں کلچر جو ہے ختم نہیں ہوگا. اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اب الزام تراشی کی بجائے، محض اس قسم کی گفتگو کی بجائے جو ہے کہ وہ ادارے ان کے ماتحت ہیں، وہ پروسیکیوشن اتنی ٹائٹ کریں کہ کوئی کرپٹ عناصر جو ہیں وہ بچ کے نکل نہ پائیں، اور اپنے جو پروسیکیوشن اور جو طرز عمل ہے اس سے ثابت کریں کہ کرپشن کتنی ہوئی ہے اور قومی مجرم کون ہے، رادر دین کہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے اگر آپ الفاظ سے یا تقریروں سے بات کریں گے تو یقیناً اس سے جو ہے کہ ماحول جو ہے کہ وہ سیاسی گندا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے ایک اچھے، خوشگوار اور جو ہے کہ سازگار سیاسی ماحول کی ضرورت ہے. گالم گلوچ، غلاظت سے بھری ہوئی بدبودار سیاست جو ہے پاکستان کو آگے نہیں پیچھے ہی لے کر جائے گی.